اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب چہارم اخلاق و آداب میں سبق نمبر 1 سچائی کی اہمیت ہم نے پڑھی۔ ہم نے جانا سچ کے فوائد اور جھوٹ سے اجتناب برتنے کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس کی مشق کر کے مزید اس کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ ہم درست جواب کے گرد نہ صرف دائرہ لگا سکیں بلکہ جواب کے گرد بھی سوال کا صحیح جواب کا نشان لگا سکیں۔ آئیے مشق کرتے ہیں۔ اب چہارم اخلاق و آداب سبق نمبر 1 سچ کی اہمیت ہم نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پیارے بچوں آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو آئیے مشق کے لیے اپنی پینسلوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے، کتابوں کو کھول لیجئے تاکہ ہم درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ پہلا ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پکارتے تھے صادق کہہ کر۔ نمبر 2، دین اسلام میں ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے سچے لوگوں کا۔ نمبر 3، وہ بات جو حقیقت یا واقع کے خلاف ہو کہلاتی ہے جھوٹ۔ یہ 3 آپ کے تھے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف، جس میں ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں گے۔ یہ 4 الفاظ ہیں: عزت، سچ، اعتبار، امن و سکون۔ پہلا ہے دین اسلام میں ڈیش بولنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، سچ بولنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 2، جھوٹ بولنے والے شخص کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ نمبر 3، سچ بولنے سے معاشرے میں ڈیش قائم رہتا ہے، امن و سکون۔ نمبر 4، سچ بولنے والے انسان کی ہر کوئی ڈیش کرتا ہے، عزت۔ اب دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں گے۔ پہلا سوال کیا گیا ہے کہ سچائی کا مفہوم بیان کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 60 پر ملے گا، پہلے پیراگراف میں، کہ سچائی کا مطلب ہے کہ جو بات جس طرح ہے اسی طرح کہہ دی جائے اور غلط بیانی نہ کی جائے۔ انسان کے ہر قول اور عمل کی درست بنیاد یہ ہے کہ اس کا دل اور زبان ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہوں، اسی کو سچائی کہتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں دوسرا سوال کہ سچ کے بارے میں کسی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس سوال کا جواب پیارے بچوں آپ کو صفحہ نمبر 61 پر پہلے پیراگراف میں ملے گا کہ سچائی کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا یعنی کہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ نے جو ہے یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ مکمل لکھنا ہے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹی بات کے متعلق قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 61 پر آخری لائن میں موجود ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ آپ نے بس اس کا اتنا ہی جواب لکھنا ہے۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ پہلا ہے سچ بولنے کے فوائد۔ پیارے بچوں، سچ بولنے کے فوائد بھی صفحہ نمبر 61 پر ہیڈنگ کے ساتھ موجود ہیں کہ سچ بولنے کے فوائد کیا ہیں۔ سچ بولنے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: سچ انسان کو بہت سے گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے سے لے کر آخری پوائنٹ ہے اس کا، سچ بولنے سے معاشرے میں امن و سکون قائم رہتا ہے۔ یہاں تک آپ اس کا مکمل جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ جھوٹ کی مذمت اور نقصانات پر تفصیل سے لکھیں۔ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 61 پر اور 62 پر موجود ہے، جس میں آپ کے پاس ہیڈنگ ہے جھوٹ کی مذمت۔ جھوٹ کا لفظی معنی ہے غلط بیانی، کہ وہ بات جو حقیقت یا واقعے کے خلاف ہو جھوٹ کہلاتی ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، دین اسلام میں اس کی بہت مذمت کی گئی ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں گے جھوٹ کے نقصانات کے بارے میں، اور جو جتنے نقصانات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں وہ آپ سارے کے سارے یہاں پر رائٹ ڈاؤن کر دیں گے۔ اور اس کا آخری لائن ہے کہ اور جھوٹ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ یہاں تک آپ اس کا مکمل جواب تحریر کریں گے۔ اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف کہ سچ بولنے اور سچا ہونے میں کیا فرق ہے۔ پھر آتی ہے اس کی تحقیق کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کسی مستند کتاب سے صداقت سے متعلق واقعات پڑھیں اور ساتھیوں کو سنائیں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ میں آتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں سچ سے حاصل ہونے والے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات کا جائزہ لیں۔ اپنا جائزہ لیں اور بتائیں کہ آپ روزمرہ زندگی کے کن معاملات میں سچائی
کو اپناتے اور جھوٹ سے بچتے ہیں۔ سچ کے فوائد کے موضوع پر جماعت میں مباحثے کا اہتمام کریں۔ رہنمایہ اساتذہ ہے کہ طلبہ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے سچ بولنے کی مزید مثالیں دیں۔ طلبہ کو سچ کی برکت اور جھوٹ کے نقصان پر مبنی کوئی کہانی سنائیں اور انہیں ترغیب دیں کہ وہ عملی زندگی میں سچائی کو اختیار کریں اور جھوٹ سے اجتناب کریں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو حل کیا۔ آپ نے جانا کہ سچ بولنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ نے جانا کہ سچ بولنے سے دین و دنیا میں کتنی عزت بڑھ جاتی ہے اور ایمان کی اور انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔